نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم جز 29 کے سلسلے میں سورۃ المدثر کی اگلی آیات 52 سے لے کر 56 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی آج انشاءاللہ تعالی ہماری یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 52۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں۔ اچھا، اس میں اگر آپ ہر لفظ پر خود سے بھی غور کریں، ویسے تو ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ بھی آپ سے شیئر کیا جاتا ہے، تھوڑا سا غور کریں۔ بلکہ بعض اوقات پچھلی بات کی نفی کر کے نئی بات شروع ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات پچھلی بات کی نفی مقصود نہیں ہوتی، ویسے وہی بات بس چل رہی ہوتی ہے۔ یریدو ارادہ رکھنا سے یہ لفظ پہچانا جا رہا ہے، چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے۔ کل امرئ، ہر آدمی، بیسیکلی مرد کو کہتے ہیں، منہم، ان میں سے، ان یہ کہ یؤتا، وہ دیا جائے، صحفا، صحیفے، منشرہ، نشر کیے ہوئے، کھلے۔ تو اس طرح اگر آپ ہر لفظ پر خود بھی غور فرمائیں تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور بہت سے الفاظ تو اردو سے اگر آپ تھوڑا سا بھی فیملیئر ہیں، واقف ہیں، تو انشاءاللہ تعالی عربی میں سیکھنے میں آپ کو بہت مدد ملے گی۔ آئیے سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہونا واضح ہو جانے کے باوجود ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے تازہ لکھی ہوئی تحریر دے دی جائے جو ابھی طے بھی نہ کی گئی ہو، اور ان کے ہر شخص کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خط آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول ہیں، انہیں مان لو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے خیال میں اتنے بڑے بن رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی اطاعت کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ ان کی خواہش اور تقاضا یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو نبی بنا دیا جائے، اسے کتاب عطا ہو، اور وہ بھی عادت کے خلاف، کاغذ پر لکھی ہوئی، سب کے سامنے کھلی ہوئی حالت میں ان پر نازل ہو۔ لیکن یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہر شخص ہی کو نبوت اور کتاب عطا ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام 124، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں اس جیسی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس جگہ کو جہاں وہ اپنی رسالت رکھے۔ آیت نمبر 53، بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا، ہرگز نہیں۔ اس سے پچھلی بات کی، سوچ کی، نظریے کی نفی ہوتی ہے، اور اگلی بات کا اس بات ہوتا ہے بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ اگر ہم ایسے کھلے خط ان کے نام بھیج بھی دیں تو بھی یہ لوگ کبھی ایمان نہ لائیں گے اور اسے بھی جادو کا کرشمہ قرار دے دیں گے۔ وجہ یہ کہ نہ ان کا آخرت پر ایمان ہے، نہ یہ اپنے مواخذے سے ڈرتے ہیں۔ کچھ سوچ سمجھ کر جواب تو وہی آدمی دیتا ہے جسے مواخذے کا ڈر ہو، اور جو مواخذہ کا خطرہ ہی نہ سمجھتا ہو وہ جو چاہے کچھ بھی کہہ دے، اس کا کیا بگڑتا ہے۔ آیت نمبر 55، بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شاء ذکرہ، فا حرف ہے، پھر پس، من جو، شاء ویسے فعل ماضی، اس نے چاہا۔ آپ کہتے ہیں نا انشاءاللہ، تو لیکن ہم اس کا ان اور یہ من ان کی وجہ سے پھر ترجمہ یوں کرتے ہیں جیسے انشاءاللہ کا ہم کرتے ہیں اگر اللہ نے چاہا، اور فمن شاء تو جو چاہے، ذکرہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ آیت نمبر 56، وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اب اصل بات آ رہی ہے، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔
اچھا، ذکر کا لفظ بڑے مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. کسی کا ذکر کرنا، کسی کو یاد کرنا، بھولی ہوئی بات یاد دلا دینا. اچھا، پھر اس میں یاد رکھنا بھی ہوتا ہے. ہوا اہل التقوی، وہی لائق ہے. ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. وہی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. وہ اہل المغفرہ، اور لائق ہے کہ بخش دے. الحمدللہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی. آئیے ان سلائیڈز کی تفسیر مختصر دیکھتے ہیں. یعنی ان مشرکین نے جو قرآن کو جادو یا انسانی کلام قرار دیا ہے، یہ بات ہرگز درست نہیں، بلکہ یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے یاد دہانی ہے. اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. یعنی انسان کو اگرچہ اختیار ہے کہ وہ نیکی کی راہ اختیار کرے یا برائی کی، مگر اس کا یہ اختیار بھی اللہ کے چاہنے کے تحت ہے. یہ نہیں کہ وہ ہدایت حاصل کرنا چاہے مگر اللہ کا ارادہ نہ ہو تو اسے ہدایت حاصل ہو ہی جائے گی، یا گمراہ ہونا چاہے مگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو ضرور گمراہ ہو کر ہی رہے گا. پھر جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہی اس لائق ہے کہ ہر وقت اس سے ڈرا جائے، اور اس کی یہ شان ہے کہ جو اس سے ڈرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے وہ اسے بخش دے. مگر اللہ بھی صرف اسے ہدایت کی توفیق دیتا ہے جو خود بھی ہدایت کا طالب ہو، جس میں طلب ہو، تڑپ ہو ہدایت کی، اور جو خود ہدایت سے کوسوں دور رہنا چاہتا ہو. اللہ ایسے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا اہل ہوں کہ لوگ مجھ سے ڈریں، اور جو شخص مجھ سے ڈر گیا اور میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بنایا تو مجھے لائق ہے کہ میں اسے بخش دوں. جامع ترمذی. الحمدللہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.